اللہ 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 اللہ۔ تو عرض کر رہا تھا سورہ فاتحہ کیا ہے؟ پورے قرآن کے مضامین کو 7 آیتوں میں سمو دیا گیا ہے۔ پورے قرآن میں جو کچھ ہے وہ سورہ فاتحہ میں، پورے قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ میں جو کچھ بھی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت میں موجود ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کے بے میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے میں موجود ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے میں جو کچھ بھی ہے وہ نقطہ بے میں موجود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل نقطہ ہی ہے، اصل کیا ہے؟ اسی لیے کہا کہ العلم نقطۃ، سبحان اللہ، علم جو ہے ایک نقطہ ہے، بس اس نقطوں کو سمجھ لو تو پھر پورا علم تمہیں مل جائے گا۔ العلم نقطۃ، علم نقطہ، نقطہ۔ اب نقطے پر ایک نقطہ جوڑا کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ الف بن گیا، نقطہ ہے، اور ایک نقطہ اس پر جوڑ دیا الف بن گیا۔ تو الف میں نقطوں کے سوا کیا ہے؟ کہنے کو نقطہ نقطہ ہے، الف الف ہے، لیکن الف ایک نقطہ ہے، نقطہ ایک ہے، واحد ہے، وحدت میں ہے تو نقطہ ہے۔ اور ایک نقطہ، اور ایک نقطہ اس نقطے کے ساتھ جڑ گیا تو الف بن گیا۔ الف اللہ، الف اللہ کا کر لے نظارہ، الف اللہ کا کر لے نظارہ، یہ الف بن گیا، اور الف میں نقطے کے سوائے کچھ بھی نہیں، یہ الف بن گیا۔ اب الف کو یوں کھڑانے کی بجائے ایسا لٹا دیا، پھر اس کے نیچے پھر ایک نقطہ رکھ دیا، بے بن گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نقطہ ہی ہے، روپ بدل بدل کے آتا ہے، کبھی الف بن کر آتا ہے، کبھی بے بن کے آتا ہے، کبھی تے بن کے آتا ہے۔ الف کو لٹا دیا، اوپر 2 نقطے لگا دیے، اب تے بن گیا۔ الف کو لٹا دیا، اس کے اوپر 3 نقطے لگا دیے، اب سے بن گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ الف نقطہ ہی ہے، الف کی صورت میں جلوہ گری کرتا ہے، بے کی صورت میں جلوہ گری کرتا ہے، تے کی صورت میں جلوہ گری کرتا ہے، کبھی لام بن کے چمکتا ہے، کبھی میم بن کے ابھرتا ہے، کبھی نون بن کے جلوہ گری کرتا ہے، کبھی یہ بن کے اپنا کمال دکھاتا ہے، کبھی ہا بن کے اپنی بہار دکھاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا حقیقت میں نقطہ ہی سب کچھ ہے، العلم نقطۃ۔ اسی لیے فرمایا کہ پورا قرآن سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں میں ہے، اور سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پوری آیت بے میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے میں ہے، بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بائے بسم اللہ کی بے اس کے نقطے میں ہے، بے کے نقطے میں ہے بھید سارا، بے کے نقطے میں ہے بھید سارا۔ اب حضرت علی اٹھے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ علی اٹھے، اٹھ کے کہا کہ انا نقطۃ بائی بسم اللہ، میں بسم اللہ کے بے کا نقطہ ہوں۔ یہاں تک بات ہوتی تو ذرا مجمل ہو جاتی، مبہم ہو جاتی، غیر واضح ہو جاتی۔ آگے بڑھ کے کہا کہ آن اللوح، نقطے کی حقیقت بتا رہے ہیں، نقطے کی حقیقت بتا رہے ہیں، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا نا، میں کیا کروں؟ کھانا میں نے
کھانا میں نے رکھا، آپ کو ہضم نہیں ہو رہا تو میں کیا کروں؟ منظر میں دکھا رہا ہوں، آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں، اندھے ہیں، تو میں کیا کروں؟ کھاتے کھاتے کھانا سیکھ جائیں گے، کھانے والوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیجئے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کھانا کھاتے کھاتے کھانے والے بن جائیں گے، بستے بستے بستی بستی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ حضرت علی فرماتے ہیں انا نقطۃ بائی بسم اللہ، میں بائے بسم اللہ کا نقطہ ہوں۔ انا اللوح، میں ہی لوح ہوں۔ وَأَنَا الْكُرْسِي، اور میں ہی کرسی ہوں۔ وَأَنَا الْقَلَمُ، اور میں ہی قلم ہوں۔ وَأَنَا الْعَرْشُ، اور میں ہی عرش ہوں۔ معلوم ہوا وہ نقطہ ہی بنتا ہے، وہ نقطہ ہی کرسی، وہ نقطہ ہی قلم، وہ نقطہ ہی عرش۔ اب وہ نقطہ جسے مل گیا، وہ نقطہ جسے مل گیا، وہ لوح بھی ہے، قلم بھی ہے، وہ عرش بھی ہے، کرسی بھی ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو نقطے میں ہے، ایک نقطہ ہے۔ اب وہ نقطہ، اس میں اور ایک نقطہ لگا، ایک نقطہ، یہ واحد ہے، ایک نقطہ، اور ایک واحد نقطہ، اکیلا نقطہ۔ کچھ سمجھ میں آئی؟ وہ اس کے ساتھ جڑ گیا تو اب الف بن گیا۔ نقطے سے نقطہ جڑ گیا، الف بن گیا۔ اب الف ہی سے ہر حرف بنتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ الف لٹا دیا گیا اور اس کے نیچے ایک نقطہ لگا دیا گیا، بے بن گیا۔ با، عربی میں با، فارسی والے الف کو یہ بناتے ہیں بے، یہ ان کی عادت ہے۔ تو کھڑا نہیں رہنا، تجھے لٹانا چاہیے۔ جو تنتا ہے اسے عربی میں کہتا ہے با، فارسی والا کہتا ہے بے۔ عربی والا کہتا ہے مواشی، فارسی والا کہتا ہے مویشی۔ عربی والا کہتا ہے کتاب، فارسی والا کہتا ہے کتاب۔ عربی والا کہتا ہے والتورات والانجیل، تورات، فارسی والا کہتا ہے توریت۔ توریت بر سیدنا موسیٰ نازل شد، توریت۔ الف کو یہ سے بدلتا ہے، امالا کہتے ہیں اسے، جھکا دینا، جو کھڑا ہے اسے جھکا دینا، لٹا دینا۔ فارسی والے کو کھڑا پسند نہیں۔ تورات یہ عربی ہے، توریت یہ فارسی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو الف لٹا دیا تو معلوم یہ ہوا نقطہ، صرف ایک نقطہ بے نہیں بنتا، سے نہیں بنتا، جیم نہیں بنتا، ہا نہیں بنتا، خا نہیں بنتا، بنتا ہے نقطہ تو الف بنتا ہے پہلے۔ نقطہ الف بن کر پھر یہ بنتا ہے، پھر تے بنتا ہے، پھر سے بنتا ہے۔ تو نقطہ کیا ہے؟ یہ ذات واجب الوجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس سے جو نکلا وہ الف ہے، یہ حقیقت محمدی ہے۔ اور پھر یہ بے، یہ تے، یہ سے، یہ ہے، یہ خے، یہ دال، یہ زال، یہ لام، یہ میم، یہ نون، یہ رے، یہ سین، یہ ممکنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند۔ نقطہ الف سے ملے بغیر بے کی صورت میں جلوہ گری نہیں کرے گا۔ نقطہ الف سے ملے بغیر بے کی صورت نہیں دیکھے گا، تے کی صورت نہیں دیکھے گا، جیم کی صورت نہیں دیکھے گا، کسی حرف کو نہیں دیکھے گا۔ وہ دیکھتا ہے تو پہلے چہرہ دیکھتا ہے اپنے محبوب الف کا۔ اسی طرح وہ وحدت دیکھتی ہے تو ایک اور ایک وحدت کو دیکھتی ہے جو اس وحدت سے نکلی ہے، وہ ذات محمدی۔
انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا اور ہر چیز میرے نور سے پیدا ہوئی ہے۔